بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پاکستان تحریک انصاف نے پورے صوبے میں تقریباً 12 غیر قانونی کنونشن کرنے کے بعد پہلا قانونی کنونشن کر لیا۔ غیر قانونی کنونشن کرنے کی وجوہات مختلف تھیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہیں دی جا رہی تھی، ان کے ورکر کو اٹھایا جا رہا تھا، جہاں وہ کہیں پر کنونشن کرنا چاہتے وہاں پہ چھاپے مارے جا رہے تھے، اور اس کو میں نے غیر قانونی اس لیے کہا کیونکہ ان سب کے بعد ان کے رہنماؤں، ان کے ورکرز پر، چاہے وہ کرک میں ہو، دیر میں ہو، چاہے صدہ میں ہو یا مردان میں ہو، ان سب کے اوپر FIR درج کی گئیں۔ اور اس کے بعد کل پشاور میں پہلا قانونی طور پر ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جو پشاور کے گل بہار کے علاقے میں مہمان خاص شادی ہال میں تھا۔ اس شادی ہال کا جو مین ہال ہے جہاں پہ یہ کنونشن ہوا ہے، وہاں پہ تقریباً کوئی 1500 کے قریب لوگوں کو رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ شادی بیاہ کے لیے 1500 لوگ ہوتے ہیں کہ اس میں آپ نے بڑا منظم طریقے سے رکھا ہوتا ہے وہ ہال، جس میں یہ باہر کا جو سارا احاطہ ہے یہ بھی شامل ہے۔ لیکن کل جو ہم نے حالات دیکھے، جو صورتحال دیکھی، تو جو لوگ اس شادی ہال آ چکے ہیں، اندر کا پورا ہال کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ ابتدا میں وہ خالی تھا کیونکہ ایک غیر یقینی کی صورتحال موجود تھی کہ آیا اتنا آسان ہوگا یہ کنونشن کرنا یا نہیں۔ 2 بجے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتا گیا۔ اس کے بعد صورتحال ایسی بنی کہ تقریباً 4-4:30 بجے مہمان خاص شادی ہال پورا کا پورا اندر بھرا ہوا تھا۔ اس حد تک بھرا تھا کہ جب وہاں پر تیمور سلیم جھگڑا، شیر افضل مروت، ارباب شیر علی، جب وہ بھی راستے سے گزر رہے تھے تو ان کو راستہ مل نہیں رہا تھا، بالکل پھنسے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ ہو کے گزر رہے تھے۔ پورا کا پورا ہال اندر سے بھرا ہوا۔ اس کے بعد جو اس کا باہر کا ایریا ہے جہاں پہ پارکنگ ہے وہ پوری کی پوری بھری ہوئی۔ پارکنگ سے باہر کا جو علاقہ ہے، جو روڈ ہے، وہاں پر بھی کارکن موجود، اور حتیٰ کہ جو باہر BRT کا سٹاپ ہے وہاں تک کارکن موجود تھے، اور تمام گاڑیاں وہاں سے نکال لی گئی تھیں۔ چند ایک گاڑیاں وہاں پر موجود تھیں، بیشتر گاڑیوں کو ہٹا دیا گیا تھا تاکہ رستہ کھلا رہے، لیکن ورکرز کی تعداد کے باعث وہاں پہ وہ جگہ نہیں بن رہی تھی۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ آپ انتہائی مشکل صورتحال میں آ کے کنونشن کر رہے تھے، اور آپ نے اس وقت یہ کنونشن کیا جب پہلی مرتبہ ضلعی انتظامیہ نے آپ کے اوپر 22 شرائط عائد کی کہ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ ہاں، آپ سانس مفت میں لے سکتے ہیں، سانس لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کنونشن میں یہ بھی ایک خوف تھا کہ آیا یہاں پہ چھاپے مارے جائیں گے، یہاں پہ بڑی بڑی کارروائیاں ہوں گی کہ ان تمام رہنماؤں کو سامنے لایا جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہ بھی اب یہاں پہ سسٹم تھوڑا الٹا ہو رہا ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ورکر لیڈر کو دیکھ کے جان پکڑتا ہے، ایگریسو ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہاں میرا لیڈر اگر اس طرح ایگریسو ہے تو میں بھی ایگریسو ہوں گا۔ یہاں تھوڑا مختلف ہے، یہاں پہ ورکر اتنا ایگریسو ہے کہ لیڈر کو بھی شے ملتی ہے کہ ہاں میں آگے آتا ہوں۔ کل یہاں پہ شیر افضل مروت کا آنا، کل یہاں پہ تیمور سلیم جھگڑا کا سامنے آنا، کل یہاں پر ارباب شیر علی کا باہر آنا، فضل الہی صاحب کا سامنے آنا، محمد عاصم خان صاحب کا سامنے آنا، مینا خان صاحب کا سامنے آنا، عرفان سلیم کا سامنے آنا، یہ سب کچھ دراصل ان کارکنوں کی وجہ سے تھا۔ یہ کارکن جب وہاں پہ ان کو پش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہم کیوں ڈریں گے، اٹھا کے لے جائیں گے، وہاں پہ کل جو نعرے بازی ہوئی اور تھرو آؤٹ ان سب نے اپنے قائد کا نام لیا، عمران خان کا نام لیا، حتیٰ کہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب تھوڑے سے ایموشنل ہو گئے تھے کہ بڑے عرصے کے بعد عمران خان کا نام کھل کے لینے کا موقع مل رہا ہے، تو بار بار وہ نعرے بازی کروا رہے تھے۔ وہاں پہ جتنے لوگ تھے بیسیکلی وہ اپنے لیڈر کو چارج کر رہے تھے کہ آپ یہاں پر باہر نکلیں، آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ وہ پولیس جو ان لیڈرز کے پیچھے پھر رہی ہے، چھاپے مار رہی ہے، گھر گھر جا رہی ہے، وہ کل وہاں پہ ایک بھاری تعداد میں تھی، ہم نے خود وہاں پہ وٹنس کیا، اور وہ انہی کو سیکیورٹی دے رہی تھی۔ یہ بھی ایک میسج تھا سامنے آیا کہ 2 روز قبل کیا صورتحال تھی اور 2 روز کے بعد کیا صورتحال بنی ہے، کیسے پاکستان میں وقت بدلتا ہے، اور کیسے آج مسلسل اس مشکل صورتحال کا شکار پاکستان تحریک انصاف کل ایک مرتبہ پھر ایک مضبوط قوت کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے، اقتدار میں بیٹھ بھی سکتی ہے، کچھ بھی پاکستان میں پاسبل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پولیس کے لیے ایک بہت بڑا پیغام اس میں آ گیا ہے کہ آپ نے تو یہیں رہ جانا ہے،
آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے تو آئندہ آپ جب بھی کوئی چھاپا ماریں، کوئی کارروائی کریں تو اس حد تک کریں کہ کل کو کوئی مسئلہ بنے تو پھر جرگہ بیٹھ کے اس کا حل نکال سکے۔ کل کے اس کنونشن کے بعد ایک تو یہ کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا جلسہ کرنا ہے۔ 15 دسمبر کا جلسہ پشاور میں ان کا پلان ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کنونشن کی اجازت تو دے دی، لیکن یہ کسی بھی اینگل سے کنونشن نہیں تھا۔ جس طرح میں نے کہا کہ اندر 1500 سے زائد لوگوں کے کھپانے کی گنجائش ہے، جو باہر کا ایریا ہے 500 سے لے کے 1000 تک آپ وہاں پر بھی لوگ ایڈ کے لیجئے، اور پھر باہر جو پورا علاقہ بن گیا تو یہ اچھا خاصا 3,500-4 ہزار کا کراؤڈ کل یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے، اور بہت سی جماعتوں نے 3,500 اور 4 ہزار کے کراؤڈ سے جلسے کیے ہیں۔ تو یہ جلسہ اگر کہا جائے ان جماعتوں کے کمپیریزن میں تو غلط نہیں ہوگا کہ جلسہ ہی ہوا۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کنونشن کرتی ہے اور جلسے جتنے لوگ بلا لیتی ہے تو جلسے میں کتنے لوگ بلائے گی؟ اب ضلعی انتظامیہ نے یہ بھی دیکھنا ہے، ساتھ ہی پولیس نے بھی دیکھنا ہے کہ اگر ان کو 15 کو ہم لوگ جلسے کی اجازت دیتے ہیں تو کنونشن کے جہاں پہ 400-500 لوگ آتے ہیں اس کا 10 گنا لوگ آتے ہیں۔ 400 کے مقابلے میں 4,000 آ رہے ہیں تو جلسوں میں جہاں پہ 4-5 ہزار لوگ ہوتے ہیں اس کا 10 گنا کتنا ہوگا؟ گو کہ کوئی 40-50 ہزار کا کراؤڈ پشاور میں اکٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ بات کہیں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ 10 سے 15 ہزار تو بڑی آسانی سے پاکستان تحریک انصاف ایک ہی جھٹکے میں یہاں پہ مینج کر سکتی ہے۔ ان کے پاس یہاں پہ حلقے بھی ہیں، ان کے پاس یہاں پہ لوگ بھی ہیں، اور وہ لوگ ان لیڈرز کو نکالنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو کل کنونشن تھا اس کی ایک پازیٹیو بات تو یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا۔ پریشر کوکر جو بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے دلوں میں، تھوڑا سا سیٹی کے ذریعے سے ہی وہ پریشر نکالنے کی کوشش ہوئی، اور بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ آپ کسی کو اس حد تک پش نہیں کر سکتے کہ پھر وہ تنگ آمد بجنگ آمد ہو۔ عمران خان صاحب نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی تھی 1992 کے ورلڈ کپ میں، کارنر ٹائیگر، یعنی وہ شیر یا وہ ٹائیگر جو کہ ایک کونے میں دبک کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی فلسفی یہ ہے کہ دبکے ہوئے اور کونے میں پھنسے ہوئے ٹائیگر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا سروائیو کرنے کا سوائے کہ وہ اٹیک کرے۔ تو اٹیک کی طرف اب یہ تمام ٹائیگرز بھی جا رہے ہیں۔ ٹائیگر تو اپنے ورکرز کو کہتے ہیں، اور یہ صورتحال جو اس وقت بن رہی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بات تو یہ کر کے دیکھ لی ہے، بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ کیا لوگ نکلیں گے، کیا صورتحال ویسی ہوگی، کیونکہ ہوا بہت بنا ہوا تھا، پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ہوا بنا ہوا تھا کہ یہ بہت ہی بڑی قوت ہے، بہت سے لوگ نکال لے گی، لیکن تھوڑا سا ضلعی انتظامیہ نے، صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومت نے تھوڑا گیج کیا کہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں بھی یا نہیں۔ جب ہم روکتے ہیں تو 1500 1000 2000 نکل آتا ہے، چلائیں تھوڑا کھول کے دیکھتے ہیں کہ پھر کیا بنتا ہے۔ این ممکن تھا کہ یہ شو فلاپ ہو جاتا، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھ لیجیے کہ یہ حقیقت ہے، اور یہ فلاپ ہوتا تو بہت بڑا دھچکا ہوتا پی ٹی آئی کے لیے، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ اور اب جنہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ضلعی انتظامیہ نے کہ آیا پی ٹی آئی میں کوئی دم خم ہے یا نہیں، دیکھتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ورکر کنونشن کی اجازت دے دی اور یہ صورتحال بن گئی تو جلسے میں کیا صورتحال ہوگی، اور کل جو صورتحال چل رہی تھی، بلکہ پچھلے 1.5 ہفتے سے جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے ان 12-13 ورکر کنونشنز کو ریپلیکیٹ کرتے ہوئے پنجاب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی، نکلیں، یہ صورتحال ہوتی ہے، ایسے ورکر نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک ریپل ایفیکٹ ہے جو کہ شاید خیبر پختونخوا سے شروع ہو کے پھر پنجاب، سندھ اور بلوچستان اور پورے پاکستان میں پھیل سکتا ہے، لیکن صورتحال دیکھنی پڑے گی کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طرح گیج کرتی ہے، کیسے اس کو اپنے حق میں استعمال کرتی ہے، اور کیسے اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ لیکن کل جو ورکر کنونشن ہوا، اگر یہ کہا جائے کہ ابھی تک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز نے ورکر کنونشن کیے ہیں ان میں سب سے بڑا کنونشن تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری جب وہ بھی آئے تھے تو ایبٹ آباد کا ان کا ایک اچھا شو تھا، بہت اچھا شو تھا، لیکن پھر بھی اس طرح کا شو نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک پارٹی چیئرمین آئے تھے اور یہاں پہ ایک صوبائی قیادت، وہ قیادت جو روپوش ہے اس کا کنونشن تھا، تو کمپیریزن تو خیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پرویز خٹک صاحب نے ورکر کنونشنز کیے ہیں، وہ بھی اس لیول کے نہیں رہے۔
ابھی ایک آدھ دو انہوں نے نوشہرہ میں اچھے کیے ہیں, اچھا شو کیا ہے, لیکن اس کمپیریزن کا شو نہیں ہے. ANP تو کر ہی صوبائی لیول کے رہی ہے, تو وہ تو ہے ہی چھوٹے صوبائی حلقے کے لیول کی, وہ تو اس سے کافی چھوٹے ہوتے ہیں. یہ ڈسٹرکٹ لیول کا تھا. اب جب ANP ڈسٹرکٹ لیول پہ آئے گی تو معلوم ہوگا. JUI ابھی تک مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو ان کی کانفرنسز ہیں وہ ہو رہی ہیں. ورکر کنونشن جب کرے گی تو تب ان کا اندازہ ہوگا, لیکن ابھی تک جتنے کنونشن ہوئے ہیں نو ڈاؤٹ پاکستان تحریک انصاف پشاور کا یہ کنونشن سب سے بہترین تھا.